ہیں کہ جن کو بول کر جو ہے ہم کسی کی خبر نہیں دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ کوئی دوسری چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے سامنے والے کو اگر ہم حکم دینا چاہتے ہیں کہ بھائی پانی لے کے آ جا، تو آپ ایک اعتبار سے یہ سامنے والے کو حکم دے رہے، اسی حکم کو امر کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ آپ قرآن پاک میں یا علماء کرام کی تقریر میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو، یا تمام بلکہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ ذمہ داری نبھائیں۔ کون سی ذمہ داری؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ تو یہ وہ امر جیسے حکم دینا مراد ہوتا ہے۔ تو اب حکم میں سامنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امر نہیں یعنی سامنے والے کو کسی کام سے روکنا مراد ہو۔ یہ سب چیزیں ممکن ہے آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے تو آپ لوگ ٹینشن مت لیجیے، جب دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھتے جائیں گے چیزیں سمجھ میں آٹومیٹیکلی آتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال جو ہے اس کو صرف اور صرف رٹا مار کے یاد کرنا ہے۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، غالباً میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بات کہا تھا کہ اس کو صرف اور صرف رٹا مار کے یاد کریے۔ تو اب ایک بات یاد یہ بھی رکھیے کہ ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم سبق سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آئے پڑھا دیے چلے گئے، نہیں، ہم سبق سنتے ہیں۔ تو آپ میں سے کون صاحب ہیں جو سبق سنائیں گے؟ سبق سنائیں گے، چاہے جیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے حضرت جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ امر جیسے استفہام، نہیں جیسے لا سوری امر جیسے اضرب، نہیں جیسے لا تضرب، استفہام جیسے هل ضرب زید، اس طریقے سے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے؟ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، ایک سوال تھا، ڈاؤٹ تھا۔ جی جیسا کہ آپ کلاس پڑھا رہے تو اگر آپ نوٹس ہمیں لکھوا دیں، یعنی آپ خود کہو اور ہم لوگ لکھتے رہے، تو اس سے کیا ہم لوگ اس پہ ریوائز کرتے ہیں؟ ہاں، نہیں نوٹس تو لکھنا ہے نا، تو اس کا جی طریقہ میں بتا دوں گا۔ سب لوگوں کے پاس اپنی ایک ایک نوٹ بک ہونی چاہیے، جی سر، جی جی سب کے ہر کتاب تقریباً کم سے کم 2 سے 3 بکس کی تو نوٹس ہونی ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی جی، الگ تو الگ سبجیکٹ کی نا سر؟ الگ الگ سبجیکٹ، الگ الگ، جی جیسا کہ نحو کی آپ نے ایک بک لے لی، اسی طریقے سے کون سی ابھی فی الحال فرسٹ ایئر میں کون سی کتاب کی آپ کو نوٹ بک لگے گی بتا رہا ہوں۔ ایک عربی کی لگے گی اور ایک نحو کی لگے گی، فی الحال دو بک لگے گی سب کو، سب جی کو جی ابھی 2 بک لگے گی۔ سب لوگ جو پچھلی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ لکھ کے بھیجتے ہیں، آپ لوگ بھی ایسا ٹھیک لکھ کے بھیجا کریں، ٹھیک ہے۔ جی سر، جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ کتنے پیج کی جو رہے گی؟ آپ اپنے حساب سے لے لیجئے نا۔ جی سر، آپ جب پڑھاؤ گے نا حضرت تو آپ کہہ دینا کیا لکھو، تو ہم لوگ فٹا سے لکھتے رہے گے۔ ہاں ہاں، میں بول دیا کروں، جی میں بول جی جی سر، بہتر۔ تو خیر جی یہ چیز حضرت، آج کون سی پڑھائی ہوگی بتا دیجیے، میں بھی ابھی جوائن کیا ہوں نا اتنے دن بعد۔ ابھی جوائن کیے، جی جی یہ پیج نمبر جو ہے 25 میں ہمیں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ حضرت؟ سبجیکٹ نحومیر جی جی ٹھیک ہے ٹھیک۔ بک ہے آپ کے پاس؟ جی پی ڈی ایف ہے حضرت۔ ہاں پی ڈی ایف میں یہ فی الحال جی تو جی جی دیکھیے حضرت، میرے کو اردو نہیں آتی لیکن۔ اردو آتی نہیں؟ جی جی اچھا، مولانا جمیل صاحب جو ہے نا دوسری جماعت میں، جی وہ اردو سکھانے کا وہ اردو کی کلاس بھی کریں گے، یعنی جی ادادیہ جماعت کے لوگوں کے لیے اردو کلاس بھی ہے۔ جی جی الحمد للہ۔ جی ہاں، جو لوگ جن کو اردو آتی ہے ماشاءاللہ، نہیں آتی ہے تو وہ لوگ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے سر، ٹھیک ٹھیک۔ جب تک میں سر لکھ کے لیتا ہوں نوٹس ہندی رومن میں۔ ابھی جیسا کہ ابھی کچھ ساتھی یہ بھی ہیں کہ جو اردو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن لکھ نہیں پاتے ہیں، تو جی ان کے جی لیے فی الحال ایک ہی انسان کے لیے ہم نے یہ سویدھا دی ہے کہ وہ ایک رومن انگلش میں لکھ کے بھیجتے ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک۔
چلے گا خیر. اتفاق دیکھیے یہ کتابیں انگلش میں بھی نہیں ہیں. اگر انگلش میں کوئی بندہ رہتا تو ان کو انگلش میں پرووائڈ کرتے. چلو جانے دیجیے. تو ہم نے ابھی تک جو ہے پڑھایا جو گیا ہے جملہ انشائیہ کی قسمیں. تو آپ میں سے کون ساتھی ہیں جو جملہ انشائیہ کی قسموں کو بیان کر سکتے ہیں کہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، اس طریقے سے. اگر کوئی نہیں ہے تو اس چیز کو یاد کریے گا. ٹھیک ہے، کہاں سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہاں سے یاد کرنا ہے اور کیسے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے مان لیجئے، یہاں سے پڑھیے جب پیج نمبر 22 سے. پیج نمبر 22 میں کہا گیا ہے کہ جملے کی 2 قسمیں، یعنی انسان جب اپنی زبان سے سینٹینس کہتا ہے اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. پھر اس کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو. ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں کہ جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. امر جیسے اضرب، نہیں جیسے لا تضرب، استفہام جیسے حل ضرب زید، تمنی جیسے لیت زیدن حاضر، ترجی جیسے لعل امر غائب، اور عقود جیسے بعت اور اشتریت، ندا جیسے یا موسیٰ یا اللہ، عرض جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، اور قسم جیسے واللہ لا اضربن زیدا، تعجب جیسے ما احسنہ. اتنا فی الحال آپ لوگوں کو یاد کرنا تھا. ٹھیک ہے، اگر یاد نہیں کیے ہیں تو آگے یاد کر لیجیے گا. میں 2-3 لائن آپ لوگوں کو پڑھا دیتا ہوں. پیج نمبر 24. جی پیج نمبر 24 دیکھیے لکھا ہوا ہے نمبر 2 پہ. پھر مرکب غیر مفید کی تعریف کیا ہے؟ مرکب غیر، اوپر بتایا گیا تھا مرکب مفید. اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس سے چن کر کوئی خبر یا طلب معلوم. کیا ہے؟ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کو سن کر کوئی خبر یا طلب معلوم. ٹھیک ہے، پھر مرکب مفید کی 2 قسمیں بنی تھی، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. اب یہاں مرکب غیر مفید کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مرکب غیر مفید وہ مرکب کہ جب بات کرنے والا خاموشی اختیار کرے تو اس کے سننے والے کو خبر یا طلب معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی جس کے ذریعے سے خبر یا طلب معلوم ہو اس کو جو مرکب مفید، اور جس کے ذریعے سے خبر یا طلب معلوم نہ ہو مرکب غیر مفید. پھر مرکب غیر مفید کی چند قسمیں بیان کر رہے ہیں. اس کو سن کے اپنی ہم اپنا سبق جو ہے ختم کریں گے. پھر فرماتے ہیں پیج نمبر 25 میں مرکب غیر مفید کی اقسام. یعنی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو میں سینٹینس کے اندر کچھ چیزیں ایسی شامل رہتی ہیں کہ ان کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پرٹیکولر وہ چیز سننے کے بعد ہمیں نہ کوئی خبر پتہ چلتی ہے نہ کوئی طلب پتہ چلتی، بلکہ مطلب اسی سمجھ میں آتا ہے صرف. جیسے یہاں پہ دکھائیے بتاتا ہوں. پھر فرماتے مرکب غیر مفید. اچھا میں پہلے اردو سمجھا دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. اب اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے جیسے پہلی بات میں نے سمجھائی کہ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جس کے سن کر کوئی آپ کو کسی نے میوٹ کر دیا. آواز نہیں آ رہی. یہ آواز حضرت رک چکا ہے. حضرت کو کسی نے میوٹ کر دیا. جی 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 آپ کی آواز میوٹ ہو گئی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت ابھی آئی. جی آواز آ رہی ہے.
تو کتنی دیر سے آواز کٹ گئی؟ حضرت کچھ سیکنڈ ہوئے رہیں گے، کسی نے آپ کو میوٹ کر دیا تھا. اب کسی نے میوٹ کر دیا مجھے. تو آپ لوگ یہی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. پتہ نہیں حضرت کون ہے. تو اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کہ مرکب غیر مفید آپ کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کے جملے میں کہا میں راستہ چلتے ہوئے ایک خوبصورت بلڈنگ دیکھا، تو آپ نے جو ہے گفتگو کچھ اور کی. کیا کی کہ آپ راستہ چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ نے ایک خوبصورت بلڈنگ کو دیکھا. تو اب فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو پورا سینٹینس کہا نا، اس پورے سینٹینس کے اندر کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ جن کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس پرٹیکولر ورڈ سے خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی. جیسے کہ اس میں دیکھ لیجیے، اسی سینٹینس میں دیکھیے کہ میں نے راستہ چلتے ہوئے ایک خوبصورت بلڈنگ کو دیکھا. تو اب یہ پورا سینٹینس میں راستہ چلتے ہوئے ایک خوبصورت بلڈنگ دیکھا، کیا پرٹیکولر ورڈ ہے؟ ایک خوبصورت بلڈنگ. ایک خوبصورت بلڈنگ پرٹیکولر ورڈ کیا ہے؟ اونلی ایک خوبصورت بلڈنگ. اس ایک خوبصورت بلڈنگ کو ایک اعتبار سے مرکب غیر مفید کہیں گے. یا اسی طریقے سے آپ جو ہے نا اپنے جملوں میں یہ استعمال کر سکتے ہیں، مسجد کی کھڑکی ہے نا، مسجد کا پنکھا چالو نہیں کیا کسی نے. تو اب یہ پورا سینٹینس ہے، اس پورے سینٹینس میں ایک ورڈ ہے مسجد کا پنکھا، ہے نا. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی اور مثال لے لیجئے کہ ان مثالوں میں آپ وہ پرٹیکولر ورڈ سے آپ کو معنی تو سمجھ میں آ جائے لیکن خبر یا طلب معلوم نہ ہو. اور وہ جو ہے مرکب غیر مفید جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سینٹینس کا ایک پارٹ ہوگا، جز ہوگا. آگے بتانے والے اب اس کو سمجھیے. فرماتے ہیں مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف. مرکب منع صرف ایک یہاں پر انہوں نے غلط کر دیا ہے، ایک اور ہوتا ہے مرکب توصیفی، یہ مرکب وصفی بولتے. پتہ نہیں یہاں آیا ہے کہ نہیں، یا ہو سکتا ہے کسی دوسرے انداز سے اس کو بیان کیا ہو. سنیے پھر مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں: نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب بنائی، نمبر 3 مرکب منع صرف. اب ان کی کیا کیا ڈیفینیشن ہے، اس میں کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ تعالی میں کل بتاؤں گا آپ لوگوں کو. کل نہیں، اب نیکسٹ ویک، بیکاز tomorrow will be انوار شریعت from tomorrow, because there is only 2 days. In those 2 days we will read انوار شریعت. اوکے، تو ہم لوگ آخر کے 2 دن جو ہے انوار شریعت پڑھیں گے. انوار شریعت میں کیا ہوگا، رٹا مار کے یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیے آج کے سبق میں کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی. دیر از اے چانس کہ آپ لوگوں میں سے کچھ حضرات کو بالکل بھی نہ سمجھ میں آیا ہو، تو آپ ٹینشن نہ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے کر کے جیسے ہی آپ کلاس میں اٹینڈنس دیتے رہیں گے باتیں سمجھ میں آنے لگے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک منٹ، ہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جو باتیں ابھی آج پڑھائی اور پچھلی باتوں کو، یعنی میں نے کہا کہ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں. مرکب مفید کی 2 قسمیں: جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. یہ تمام چیزوں کو آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 22 سے لے کے پیج نمبر 24 تک تھوڑا تھوڑا ہے جی، آسانی سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگ کو کل سنانے بھی ہیں، ایسا نہیں رہے گا کہ حضرت یاد نہیں کیے یہ کیوں. بہانہ نہ بنا کر جو ہے نا آپ لوگ پڑھائی میں دھیان دیں گے انشاءاللہ. حضرت کل یہ کتاب سنانی ہے. جی فرمائیے. کل یہ کتاب سنانی ہے. ہاں کل 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 مت سنائیے، منڈے کو سنائیے. پیج ٹھیک ہے، نمبر 22. پیج نمبر 22 سے. کہاں سے سنانا ہے میں بتا رہا ہوں. پیج نمبر 22 سے جملہ خبریہ کی قسمیں بتائیں. جملہ خبریہ کی 2 قسمیں: جملہ انشائیہ، جملہ فعلیہ.
سوری جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ یہاں سے سنائیے، ٹھیک ہے؟ جی کیسے سنائیں گے میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ نے یاد کر لیا، یاد کرنے کے بعد یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، سب کا ایک نمبر سے سنیں گے تو ٹائم میں سنتے سنتے ختم ہو جائے گا۔ تو ہو بھی یہ بھی سکتا ہے کہ بھائی 2 لائن آپ سے سن لیا گیا اور 2 لائن ان سے سن لیا گیا، 4 لائن ان سے سن لیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں، اچھا کہ پتہ نہیں کس سے کون سا سنیں، ٹھیک ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا پورا سن لیں، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہ نواز نوری صاحب کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جڑ رہے ہیں پھر الگ ہو رہے ہیں، پھر جڑ رہے ہیں پھر الگ ہو رہے ہیں۔ چلیں خیر، کتنے حضرات ہیں آج کی؟ جی پیر کے دن میں حاضر نہیں تھا حضرت کلاس میں، تو انوار شریعت کے کون سا سبق ہے اگر بتا دیتے تو اچھا ہوتا۔ انوار شریعت ابتدائی بالکل عقائد خدا تعالیٰ کے متعلق جو عقائد رہیں گے ان عقائد کو جی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا ہی جی سبق رہے گا۔ نواز نوری صاحب آپ کو کچھ پرابلم ہو رہا ہے کیا؟ آپ بار بار جوائن کر رہے ہیں پھر نکل رہے ہیں، پھر جوائن کر رہے ہیں پھر نکل رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ بارش ہونے کی وجہ سے نیٹ ورک کا بہت پرابلم ایشو آ رہا ہے۔ اٹینڈنس نہیں لگی شاید۔ ہاں وہ اٹینڈنس کا مسئلہ ایسا ہے، آپ لوگوں کو ایک بات اور شیئر کر دیتا ہوں تھوڑا سا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی ہاں میں بولا ہی نہیں ہوں، سنیے۔ اٹینڈنس کا مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے تقریباً 18 لوگ شامل ہیں۔ ان 18 لوگوں کو میں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ مفید کے معنی کیا ہوتے ہیں حضرت؟ آواز نیٹ ورک کا ایشو ہے شاید، آواز تھوڑی کچھ حضرت مفید کے کیا معنی ہوتے ہیں حضرت؟ آواز برابر نہیں آ رہی آپ کی۔ وہ مفید کے معنی پوچھ رہے ہیں، مفید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مفید فائدے مند۔ جی حضرت۔ مفید کا ایگزیکٹ جو معنی ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے فائدے مند۔ جیسے دوا خانے میں جائیں گے یا کسی اردو داں انسان کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو کہے گا یہ آپ کے لیے مفید ہے، مراد فائدے مند یعنی آپ کو سوٹیبل ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت ایک آج سوال تھا حضرت۔ ہاں آپ لوگ اپنے اپنے ذہن میں کوئی بھی سوال لائے ہیں بنداس کر سکتے ہیں۔ ہاں حضرت میں نے نا یہ کتابیں جو آپ نے پی ڈی ایف میں بھیجی تھی نا، تو بمبئی سے خریدی میں نے، تو کچھ کچھ اس کے اندر حضرت چینجز ہے، مطلب جیسے نومیر میں نے جو خریدی تو یہ اپنے پی ڈی ایف سے الگ یہ ہے۔ کہ وہ فارسی میں ہے، اردو میں ہی ہے حضرت، بٹ اردو میں ہی ہے لیکن لکھا ہوا جو ہے مطلب تھوڑا سینٹینسز الگ ہے، لکھنے کی اچھا ایک کام طریقہ کریے نا، الگ ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ ہاں حضرت بولیے۔
म्यूट हो गया था। सैयद अली साहब ने हजरत को म्यूट कर दिया। ये ऐप ना जरा, ये ऐप जो है ना बहुत परेशान करता है, ये हमेशा ऐसी करता है, ये ऑटोमेटिक कोई भी म्यूट कर देता है किसी को, बहुत परेशान करता है ये। इसके लिए कोई दूसरा ही ऐप देखना पड़ेगा अच्छा वाला। करता हूँ मैं सर्च। मेरी आवाज अगर आप, हमारे एक साथी हैं आप ही में से, म्यूट कर मोहम्मद लीजिए, रेहान, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हमारे एक साथी हैं, हमारे एक साथी रेहान है, आप ही में से हैं। आप ही में से एक साथी ने जो है एक ऐप के बारे में बताया है, इंडियन ऐप है, वो है टीच मिंट करके या टेक मिंट, जो भी समझिए, जी है जी ना। सर, जानता। तो उस ऐप में उन्होंने जो है वो जो भेजा है और सिस्टम मैं हद इम्कान समझाऊँ, उन्होंने जो समझाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जी हजरत, वो ना जो ऐप है उसमें वीडियो नहीं आती, लेकिन नहीं वीडियो आती है, आती है हजरत, वीडियो आती है, और उसमें आपके पास पूरा कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स का। हाँ, उसमें पूरा मेरे पास कंट्रोल होता है, उसमें बेहतरीन क्वालिटी में आती है और सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे अच्छा सिस्टम है उसका। उसमें जी अटेंडेंस, इससे अच्छा। जी अटेंडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसमें खाली अटेंडेंस का भी सिस्टम उन्होंने अच्छा दिया है, और वीडियो क्वालिटी या वीडियोग्राफी के ताल्लुक से पिन करने का सिस्टम दिया है कि आपको जो है ना फुल स्क्रीन पे किसी पर्टिकुलर बंदे की वीडियो चाहिए आपके क्लासमेट में से, उनको पिन कर दीजिए, उनकी फोटो आ जाएगी। जी ये बेहतर है सर, ये बेहतर है ना, ये बेहतर। उससे क्या होगा कि सामने अगर मैं कोई बात आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के जरिए से या किसी और पर्टिकुलर चीज के जरिए से, तो वो आप पूरा फुल दिखाई देगा, है ना। इसी तरीके से स्क्रीन शेयरिंग का मामला, स्क्रीन शेयरिंग में भी बाकी है, इसमें भी, लेकिन उसमें, और उसमें बोर्ड का सिस्टम बहुत अच्छा है, व्हाइट बोर्ड। इसमें व्हाइट बोर्ड नहीं है, उसमें व्हाइट बोर्ड है तो मोबाइल में मैं कुछ भी लिख के आप लोगों को समझा सकता हूँ बोर्ड वाइज, है ना। जी तो सर जी। अगर आप लोग में से सब लोग तैयार होते हैं, इजी है, आप मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से टीच मिंट करके वो ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को इसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। सेकंड, जब जैसे ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ऐप डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को जब रजिस्टर करना है तो एज अ स्टूडेंट करना है, स्टूडेंट, टीचर नहीं। वहां पर कई तरीका देता है कि आप क्या टीचर हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं, तो इस तरीके से अगर आप लोग जब ओपन करेंगे तो उस वक्त टीचर को स्टूडेंट की हैसियत से, स्टूडेंट आपने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद अपनी डिटेल दे दीजिए। अपनी डिटेल देने के बाद जो है फिर उसमें कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं, स्टेप्स के जरिए आप लोगों को इसी ग्रुप, मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बना दिया है, क्लास अलग कर दिया है, जैसे निजामी फर्स्ट ईयर का साले अव्वल के नाम से ऑलरेडी बना दिया। उसमें वो जिन्होंने ये ग्रुप के हवाले से ऐप के हवाले से बताया था, ऑलरेडी वो उस ग्रुप में ऐड है। तो आप लोग को भी मैं वो लिंक भेज दूंगा, उस लिंक खाली आप लोग खाली लिंक एक्सेप्ट करेंगे, ऑटोमेटिक उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। या आप ही में से कोई जो है मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा तो मैं उनको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा, इस तरीके से। तो इसी तरीके से इसमें ये भी फीचर है कि जैसा इसमें है ना कि आपके जो उस्ताद हैं पढ़ाने के बाद वो ग्रुप लीव कर जाते हैं, फिर दूसरे उस्ताद ज्वाइन करते हैं, उसमें भी सेम सिस्टम, वहां पर आपकी क्लास जारी रहेगी, उस्ताद चेंज होते रहेंगे। मतलब ओवरऑल इतना समझ लीजिए कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मैं आप लोगों को उसकी लिंक भेजता हूँ, गूगल ऐप में जाकर आप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे। तो और ये है कि उसमें ना ऑटोमेटिक हाजिरी का सिस्टम है, ऑटोमेटिक कॉल का सिस्टम है, सिलेबस की किताबें उसी में, आप लोगों को फिर वो फाइल मैनेजर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो ऐप उस ऐप में पढ़ेंगे तो आप लोगों को फाइल मैनेजर में जाके ग्रुप पीडीएफ में ऑन करिए, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उस ऐप में उन लोगों ने ऐसा सिस्टम दे दिया है कि ऑटोमेटिकली जो है ना उसमें वो किताब रहेगी,
اسی ایپ میں سے کتاب کو کھولیے، کتاب بند کر دیجیے، اسی طریقے سے اسکرین شیئر کریے، آڈیو ریکارڈنگ کریے، ہے سسٹم اچھا خاصا ہے۔ تو اگر آپ لوگ تیار رہیں ٹھیک ہے حضرت، تو ڈاؤن لوڈ انشاءاللہ وہ جو ہے آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کلاس کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی بات تو نہیں ہے؟ تو بک کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کچھ کتاب۔ کون سی بک کے حوالے سے؟ وہ حضرت میں نے بتایا نا حضرت، میں نے خریدا بک بمبئی سے، تو اس میں مطلب تھوڑا لکھا ہوا جو ہے مطلب الگ ہے، اردو میں ہی ہے لیکن ہاں سینٹینسز تھوڑی الگ ہے، مطلب چھپی الفاظ۔ ہوئی ہو سنیے، ممکن ہے کہیں اور سے چھپی ہوئی ہو، تو ایسا کریے ان کی فوٹو بھیج دیجیے اسکرین شاٹ بھیج دیجیے حضرت۔ ہاں ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کو فوٹو بھیجتا ہوں بک۔ ہاں فوٹو بھیجیے گا تبھی تو پتہ چلے گا نا کیسے کیا ہے۔ اور کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال؟ حضرت یہ مرکب غیر مفید ہے نا حضرت، اس کے ساتھ تھوڑا تعریف ایک بار بیان کر دیجیے۔ ابھی میں آپ کو نا پہلے سمجھاتا ہوں، اس کے بعد سب سے پہلے مرکب اور مرکب مفید اور مرکب غیر مفید سمجھیے۔ مرکب پہلے سمجھیے، بعد میں مفید سمجھیے۔ مرکب کہتے ہیں چند ورڈز کا مجموعہ، چند ورڈز، یعنی جو ہے 2-3 ورڈز کا مجموعہ، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب بنا ہے ترکیب سے۔ ترکیب کا معنی ہوتا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا۔ ترکیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا۔ تو اب ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے یعنی مرکب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہے نا حکیم لوگوں سے سنا ہوگا مرکب معجون، یعنی ترکیبی معجون، یعنی کئی چیزوں کو ایک کے ساتھ جو ہے ملا دیا جاتا ہے ایک ساتھ، تو اسی سے مرکب بنا ہے، یعنی 2-3 چیزیں ایک ساتھ ملی ہوئی۔ تو پہلی بات مرکب، دوسری بات مفید، یعنی کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ حاصل ہو، فائدے مند جس کو بولتے ہیں۔ تو مرکب مفید یعنی ایسا مرکب، یعنی ایسے 2 یا 3 ورڈز کا مجموعہ جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ پتا چلے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں مرکب مفید ایسے 3 سے 4 ورڈز کا مجموعہ جس کے ذریعے سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو، ٹھیک۔ اب یعنی اس کو سن کر کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی کسی کے بارے میں کچھ پتا ہو اصطلاحی طور پر، یا جو ہے کوئی طلب پتا ہو، یعنی کوئی بندہ میرے کو حکم دے رہا ہے، کوئی بندہ مجھ سے عرض کر رہا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات ہو گئی مرکب مفید کی۔ مرکب مفید میں آپ جو ہے اس کے ذریعے سے سمجھیے، سینٹینس کے ذریعے، ہم اپنی زبان کے ذریعے سے سمجھیں۔ ہم اپنی زبان میں بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے میں ابھی آپ لوگوں کو کہی رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں جو ہے نحمیر کتاب پڑھاتا ہوں، جو کہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ میں آپ کو نحمیر کتاب پڑھاتا ہوں جو کہ بہت آسان ہے، جو کہ بہت آسان ہے۔ ایک پورا سینٹینس میں نے آپ لوگوں کو کہا، اس پورے سینٹینس میں 2 ورڈ ایسے ہیں کہ جن کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، جن کا معنی بلکہ مرکب مفید، مرکب غیر مفید میں آپ لوگوں کو سمجھانے لگا تھا۔ مرکب مفید جو ہے جس کے ذریعے سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، سامنے والے کو کچھ پتا چلے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو نحمیر کتاب پڑھاتا ہوں۔ میں آپ کو کیا پڑھایا میں آپ کو نحمیر کتاب پڑھاتا ہوں۔ تو یہ پورا جو سینٹینس بولا نا میں آپ کو نحمیر کتاب پڑھاتا ہوں، یہ پورا سینٹینس ایک اعتبار سے مرکب مفید ہے کہ چند سینٹینس کا مجموعہ تو ہے، یعنی 2-4 ورڈ سے مل کے یہ پورا بنا تو ہے، اور سامنے والے کو خبر پتا چل رہی کس چیز کی، کہ جو ہمارے استاد ہیں وہ ہم کے نحمیر کتاب پڑھاتے ہیں، سمجھ گئے۔ تو مرکب مفید کس کو بولیں گے؟ کہ یعنی چند سینٹینس کا ایسا مجموعہ کہ جن کو سن کر سامنے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ یہی چیز عربی زبان میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب عربی زبان میں جو پائی جاتی ہے بس یہ کہ ان کے ورڈز الگ الگ ہوتے ہیں،
یعنی آپ اتنا سمجھ لیجئے مرکب مفید کو سینٹینس کہتے ہیں. مرکب مفید کو کیا کہتے ہیں؟ سینٹینس. یعنی کسی بندے نے کوئی ایسا سینٹینس استعمال کیا جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا، سمجھ جائیے گا وہی مرکب مفید ہے، یعنی اس کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو کل کلیان گئے، کلیان میں نے آپ کو مفید بات سمجھ میں آ گئی. اب آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آئی اگر بات، پھر بھی پوچھ سکتے ہیں. جی فرمائیے. الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. جی جی بتا دیں. حضرت مفید میں حضرت خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے، غیر مفید میں حضرت خبر طلب نہیں معلوم ہوتی نا. معلوم ہوتی ہے. جیسے کہ غیر مفید کو میں نے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں، تو وہ غیر مفید ہوگا حضرت. کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کچھ معلوم نہیں. ہاں یہ بھی کہ مرکب مفید آپ کو پتا چلے کہ میں جا رہا ہوں، اور غیر مفید استعمال کرنا ہے تم کہاں جا رہے. مرکب غیر مفید اگر استعمال کرنا ہے تم کہاں جا رہے. تو تھوڑی مرکب غیر مفید نہیں ہے یہ. مرکب غیر مفید اگر سمجھنا ہے تو آپ کو کچھ ورڈ سمجھنے ہوں گے. مرکب غیر مفید میں، مرکب غیر مفید میں جو کچھ ورڈ سمجھنے ہیں وہ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جیسے کہ یہ مسجد کی کھڑکی پرانی ہو گئی. یہ مسجد کی کھڑکی پرانی ہو گئی ہے. تو اس پورے سینٹینس میں کچھ ورڈ ایسے ہیں جو مرکب غیر مفید. سمجھے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اس پورے سینٹینس میں کچھ ہی ورڈز ایسے ہیں جو مرکب غیر مفید ہیں، اور وہ دو ورڈز ہیں. کون کون سے؟ نمبر ایک کیا؟ وہی مسجد کی کھڑکی. مسجد کی کھڑکی. صرف اگر مسجد کی کھڑکی کہا جائے تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں. اسی وجہ سے اس کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے. یعنی مرکب غیر مفید کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے اس کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے. اور اس کی چند قسمیں آگے بیان کی جا رہی ہے نا، مضاف مضاف الیہ، مرکب بنائی، مرکب منعی صرف، اس طریقے سے. یہ تمام چیزیں جو ہیں مرکب غیر مفید ہیں. پھر بھی اور آگے سے سمجھ میں آئے گا. ہو سکتا ہے آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانے میں یہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے کر کے پڑھیں گے نا، آپ لوگ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آنے لگے گا. ٹھیک ہے. تو آپ یہیں ریکارڈنگ بند کر دیجئے سید صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں